فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه أني مغلوب فانتصر ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وحملناه على ذات ألواح ودسر تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. پیارے بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ سورہ القمر کی دوسری مجلس ہے. پچھلی مجلس میں آپ نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی مکہ کے مشرکین کے سامنے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور آخرت اور توحید کے جو بیانات اور دلائل رکھا ہے، ان میں سے ایک چیز یہ بھی بیان کی ہے وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّنَ الْأَنبَاءِ مَا فِيهِ مُزْدَجَرٌ. ان کے پاس ایسی خبریں آ چکی ہیں، ایسے واقعات، ایسے قصے آ چکے ہیں جن کے اندر انہیں رک جانے کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے اور ڈرنے کے لیے کافی سامان موجود ہے. اب پھر انہی میں سے بعض قصوں کی طرف اللہ تبارک و تعالی یہاں پر بلکہ بعض قصوں کو یہاں اللہ تعالیٰ مختصر طور پر بیان کر رہا ہے. خصوصاً یہ وہی قصے ہیں جن کی طرف اس سے پچھلی والی صورت یعنی سورہ النجم کے اندر اشارہ آ چکا ہے. جیسے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ النجم کے آخر میں ارشاد فرمایا کہ وَأَنَّهُ أَهْلَكَ عَادًا الْأُولَى وَثَمُودَ فَمَا أَبْقَى وَقَوْمَ نُوحٍ مِّن قَبْلُ إِنَّهُمْ كَانُوا هُمْ أَظْلَمَ وَأَطْغَىٰ وَالْمُؤْتَفِكَةَ أَهْوَىٰ فَغَشَّاهَا مَا غَشَّىٰ. تو اب وہی جو حضرت نوح، حضرت ہود، حضرت صالح اور حضرت لوط علیہ السلام کی قوموں کا جو ذکر اختصار کے ساتھ ہوا تھا یا اشارہ ہوا تھا، انہی کیا واقعہ کچھ معمولی تفصیل کے ساتھ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی بیان کر رہا ہے. چنانچہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح فکذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر. کذبت قبلہم قوم نوح، کذب جھٹلایا، قبلہم ان سے پہلے، یعنی آج یہ مکہ کے مشرکین قریش اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جھٹلا رہے ہیں، تو یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اور کفار کو بھی یہ مخاطب کر کے کہا گیا ہے کہ تمہارا جھٹلانا یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے. تم سے پہلے جتنے بھی قومیں گزری ہیں جنہوں نے انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو قبول نہیں کیا، اس دعوت پر لبیک نہیں کہا، ان تمام قوموں کا یہی شعار رہا ہے کہ وہ لوگ اپنے نبیوں کو جھٹلاتے رہے ہیں. تو جہاں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وقت کے مسلمانوں کے لیے تسلی کا سامان ہے، ان کے لیے اطمینان یہ دلانا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. اس سے پہلے اور بھی قومیں اپنے نبیوں کو اسی طریقے سے جھٹلا چکی ہیں، ویسے ہی ان کی مخالفت کی ہیں، ویسے ہی ان کے خلاف اٹھے ہیں جیسے آپ کے خلاف ہیں. لیکن آپ یاد رکھیے کہ ان کا یہ معاملہ جو ہے وہ زہوقہ جانے والا ہے اور باطل ختم ہو جائے گا اور حق اس کے سامنے غالب آنے والا ہے. تو دوسری طرف مکہ کے لوگوں کو بھی یہ متنبہ کرنا ہے کہ تم پچھلی قوموں سے عبرت حاصل کرو جن کا واقعہ بار بار تمہارے سامنے رکھا جا رہا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کی تکذیب، ان کی مخالفت، ان کے ساتھ بدسلوکی اور بدتمیزی کا کیا خمیازہ انہیں بھگتنا پڑا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذبت قبلہم قوم نوح، ان لوگوں سے پہلے قوم نوح نے جھٹلایا، یعنی قوم نوح نے نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. وہ کس طریقے سے؟ فَكَذَّبُوا عَبْدَنَا وَقَالُوا مَجْنُونٌ وَازْدُجِرَ. فا یہ تفصیل کے لیے ہے، یعنی اس کی تفصیل اس طریقے سے ہے کہ کذبوا عبدنا، میرے بندے کو، ہمارے بندے کو انہوں نے جھٹلایا، ہمارے بندے کی تکذیب کی. ہمارا بندہ کون ہے؟ نوح ہے. اللہ تبارک و تعالی یہاں پر ہمارا بندہ کہہ رہا ہے. جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی کی یہ جو عبودیت ہے، یہ عبودیت کئی مراحل، اس کے کئی مرحلے ہیں.
ایک مرحلہ تو عبودیت عامہ کی ہے، یعنی ساری کے ساری مخلوق کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، سارے کے سارے مخلوق اللہ کے بندے ہیں. جیسے قرآن مجید میں اس کا ذکر بار بار آیا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے تو ایک جگہ واضح طور پر بیان فرمایا، ان کل من فی السماوات والارض الا آتی الرحمن عبدا. تو یہ ساری کے ساری مخلوق، یہ عبودیت عامہ علماء کہتے ہیں. اس کے بعد دوسری عبودیت یہ مومن بندوں کے ساتھ ہے، مومن بندوں کے ساتھ ہے جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسولوں کی بات کو مانا، اتباع کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبودیت کا انہوں اقرار کرتے ہوئے اس کے حق بھی ادا کرنا چاہے. یہی وہ لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ فرقان میں عباد الرحمن وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا یا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، یا شیطان نے جن کے بارے میں کہا تھا الا عبادک منہم المخلصین. تو یہ خاص. اس کے علاوہ ایک عبودیت خاص الخاص کی ہے جو اللہ تعالیٰ کے چیدہ بندوں کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت نوح، یعنی اس قسم کے جو بندے ہیں ان کو حاصل ہے کہ اس سے اوپر ہٹ کر کے عبودیت کا کوئی مرحلہ انسان تصور نہیں کر سکتا. جیسے سبحان الذی اسری بعبدہ، تو یہاں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فکذبوا عبدنا. تو جب اللہ تعالیٰ کا وہ بندہ ہوا تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خصوصی حفاظت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مدد کرے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ سے جو وہ دعا کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعا کو قبول بھی فرمائے گا. تو فکذبوا عبدنا، ان لوگوں نے یعنی قوم نوح نے جو جھٹلایا تھا، ان کی تکذیب کی صورت کیا تھی؟ وہ کیا صورت تھی؟ کذبوا عبدنا، ہمارے بندے کی انہوں نے تکذیب کی، اور صرف تکذیب ہی نہیں کی، اس سے آگے بھی بڑھ کر کے ان کی بدتمیزی یہ رہی ہے وقالوا مجنون وازدجر، اور ان لوگوں نے کہا کہ مجنون، یہ مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک. یعنی صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا کہ انبیاء علیہم السلام کو کہا کہ یہ جھوٹے ہیں، میں آپ کی بات نہیں مانتا، جائیے آپ اپنا کام کرتے ہیں. نہیں، آگے بڑھ کر کے ایک ایسا شخص جو اپنے وقت کا سب سے سمجھدار انسان ہے، اپنے وقت کا سب سے عقل مند انسان ہے، اور اپنے وقت میں سب سے عقل اور سمجھ کی باتیں کر رہا ہے، اسے کیا خطاب دیا؟ ایسا خطاب جو کوئی آدمی اپنے لیے قبول نہیں کرے گا، حتیٰ کہ حقیقت میں بھی اگر کوئی پاگل اور مجنون ہے، اسے آپ پاگل اور مجنون کہیے تو وہ بھی اس پر ناراض ہوگا. تو ایسی گندی تعبیر انہوں نے ہمارے بندے کے ساتھ کی. کیا کہا؟ وقالوا مجنون، کہا کیا ہے؟ یہ تو مجنون ہے، نعوذ باللہ من ذالک. جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہا تھا اتواصوا بل هم قوم طاغون بل قالوا ساحر او مجنون، یا فلا اقسم ما تبصرون وما لا تبصرون انه لقول رسول کریم وما هو بقول شاعر قلیلا ما ولا بقول کاہن قلیلا ما تذکرون. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ مکہ کے جو لوگ تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون، نعوذ باللہ من ذالک، کہا کرتے تھے، جس کی تردید اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جگہ کی ہے. حتیٰ کہ سورہ قلم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی عظیم قسم کھائی، نون والقلم وما یسطرون ما انت بنعمت ربک بمجنون، یعنی قلم، لوح و قلم جیسی چیز کی قسم کھانے کے بعد اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے کہ آپ اللہ کے فضل سے، اللہ کا فضل، اللہ کی رحمت، اللہ کا کرم آپ کے ساتھ یہ ہے کہ آپ مجنون نہیں ہیں. تو علی کل حال کیا کہا؟ وقالوا مجنون. اور صرف اسی پر اکتفا نہیں کیا، کاش کے اسی پر اکتفا کر جاتے اور ایک مجنون سمجھ کر کے چھوڑ کر کے چلے جاتے. انہوں نے کیا کہا؟ وازدجر. اس دجرا یزدجر کو معنی ہوتا ہے جھڑکنا، دھمکی دینا، ڈانٹنا. اور کیا کہا؟ وازدجر، مجنون کہا اور وہ دھمکی دیا گیا، وہ دھتکارا گیا. جیسا کہ سورہ شعراء کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام سے کیا کہا؟ لئن لم تنتہی یا نوح لکنت من المرجومین. اے نوح علیہ السلام، اگر تم اپنی ان حرکات سے باز نہیں آئے تو تمہیں ہم پتھروں سے مار کر کے ہلاک کر دیں گے، نعوذ باللہ من ذالک. تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی کے ساتھ انہوں نے یہ 3 جرم کیا، اور ان کی 3 اعتبار سے ان کے ساتھ بدسلوکی کہیے یا کہ ان کی عزت کے اوپر حملہ کیا. پہلا تو ان کو جھٹلایا
جب بھی کسی شریف آدمی کو یہ جھوٹا کہنا یہ بڑی بھاری چیز ہوتی ہے. دوسری چیز یہ کہ صرف جھٹلایا نہیں، کہ جھوٹا نہیں، بلکہ کہا کہ جھوٹے کے ساتھ ساتھ یہ پاگل ہے، نعوذ باللہ من ذالک. اور تیسری چیز یہی نہیں کہ چلو ٹھیک ہے جھوٹے کی بات نہ سنو، جھوٹے پاگل کی بات نہ سنو، آگے بڑھ کر کیا کہا کہ دھمکیاں دی کہ ہم تمہیں پتھروں سے مار مار کر کے ہلاک کر دیں گے. تو اس وقت اللہ تبارک و تعالی نے کیا بیان فرمایا؟ حضرت نوح علیہ السلام صاحب جب یہ معاملہ ہوا اور نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے یہ اشارہ مل گیا، انہ لن یؤمن من قومک الا من قد آمن. اے نوح، اب آپ کی قوم میں سے کوئی بھی ایمان لانے والا نہیں ہے. اگرچہ آپ نے بڑی عزم اور ہمت کا کام کیا کہ 950 سال تک آپ انہیں حق کی دعوت دیتے رہے، ایک نسل آئی دوسری گئی، اس کو بھی آپ دعوت دیتے رہے، اور ان کی ہر قسم کی بدسلوکیوں، یہ آپ کو جھوٹا کہتے رہے، مجنون کہتے رہے، دھمکی دیتے رہے، آپ کو مارتے رہے، سب کچھ کرتے رہے، اس کے باوجود آپ ان کے ساتھ خیر خواہی کرتے رہے. جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ سے اپنی پیشانی سے خون صاف کر رہے ہیں، اور ایک نبی کا واقعہ بیان کرتے ہوئے کہ وہ نبی کو اس کی قوم نے اس قدر مارا تھا کہ پورا جسم لہو لہان ہو گیا. آپ جانتے ہیں کہ آپ کی پیشانی کے اوپر یا بھووں کے اوپر اگر پانی آتا ہے تو ہر آدمی فطری طور پر اس کو صاف کرتا ہے کہ آنکھ میں نہ آئے. تو اتنا مارا تھا نعوذ باللہ من ذالک نبی کو کہ نبی کی پیشانی وغیرہ بھی یہاں تک خون آلود ہو چکی تھی، تو اپنی پیشانی سے خون کو صاف کر رہے تھے. حضرت عبداللہ مسعود کہتے ہیں گویا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کو دیکھ رہا ہوں کہ آپ کس طریقے سے خون صاف کر رہے ہیں. اور وہ نبی اس کے باوجود بھی کیا کہتا تھا؟ رب اغفر لقومی فانہم لا یعلمون. اے اللہ تعالیٰ میری قوم کو تو معاف کر دے اس لیے کہ یہ جانتے نہیں ہیں. یعنی اس قدر صبر سے، علماء کہتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کے بارے میں یہ ہے، تو اس قدر صبر سے کام لینے کے باوجود جب یعنی 950 سال صدیاں گزر گئیں، حضرت نوح علیہ السلام ان کے درمیان میں رہے اور پھر بھی وہ ایمان لانے کے لیے تیار نہیں ہوئے. تو نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی اور فرمایا ربی لا تذر علی الکافرین لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا. اے اللہ تعالیٰ اس روئے زمین پر کسی رہنے والے کافر کو تو نہ چھوڑ. کیوں؟ انہم اگر وہ یہاں پر رہ گئے تو یضل عبادک، تیرے بندوں کو گمراہ کرتے رہیں گے، ولا یلدوا الا فاجرا کفارا. اور جیسا کہ مجھے تجربہ ہو چکا ہے کہ ان کی نسل سے اب کافر اور فاجر ہی بچے پیدا ہوں گے، لہذا تو انہیں ہلاک کر دے. تو اس وقت نوح علیہ السلام نے کیا دعا کی تھی؟ فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. ساتھیو یہ آیت میں کہتا ہوں دعات کے لیے اور سیدھے راستے پر جو مسلمان ہیں ان کے لیے یہ آیت ایک تسلی کا سبب اور ان کے لیے بڑا اہم پیغام بھی دیتی ہے. پہلا پیغام تو یہ ہے کہ انہیں کسی بھی حالت میں رہیں اللہ تبارک و تعالی سے دعا کا دامن نہیں چھوڑنا چاہیے، ایک چیز. دوسری چیز انہیں یہ یقین رکھنا چاہیے کہ اگر وہ اللہ تبارک و تعالی کے بتائے ہوئے منہج، طریقے اور مشن کے اوپر ہیں تو اللہ تبارک و تعالی ان کی دعا کو ضرور قبول فرمائے گا. تیسری چیز اللہ تبارک و تعالی انہیں کامیابی کے سے ضرور ہمکنار کرے گا. تو حضرت نوح علیہ السلام کو جب ان لوگوں نے اس طریقے سے جھڑکا، دھمکایا، مارنے کی دھمکی دی، پاگل کہا، جھٹلایا، تو حضرت نوح علیہ السلام کیا؟ فدعا ربہ. حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے رب کو پکارا ہے، اپنے رب سے دعا کی ہے. کیا دعا کی؟ انی مغلوب فانتصر. اے میرے رب میں مغلوب ہوں، میں عاجز آ چکا ہوں، اب میرا ان کے اوپر بس نہیں چلتا، بلکہ یہ آپ نے اتنی قوت دی ہے کہ ہمیں اذیت پہنچاتے ہیں، ہماری دعوت کے سامنے رکاوٹ بنتے ہیں، ہمارے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں. تو ایسے موقع پر اے رب میرے پاس تو ان سے نپٹنے کی طاقت نہیں ہے، میرے پاس تو ان سے اپنا بدلہ لینے کی طاقت نہیں ہے، میرے پاس تو یہ طاقت نہیں ہے کہ میں ان سے لڑ کر کے ان کو زیر کر کے تیری دین کی تبلیغ میں کرتا رہوں. لہذا فانتصر، انتصر ینتصر کے معنی ہوتا ہے بدلہ لینا. تو اے اللہ تعالیٰ تو ہی ان سے بدلہ لے لے. یہ نوح علیہ السلام کی دعا تھی، فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر. تو اس دعا کو ہمیشہ اپنے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اولا بندہ یہ عاجزی ظاہر کرے کہ اللہ تعالیٰ میں مجبور محض ہوں،
اپنے سامنے والے پر، اپنے مخالف پر ہمارا کوئی زور نہیں چل سکتا ہے۔ اے اللہ تبارک و تعالیٰ صرف تیرا ہی سہارا ہے اور تیرے ہی اوپر بھروسہ ہے کہ تو ہی جو ہے مدد کر سکتا ہے، میری اپنے بندے کا بدلہ تو لے سکتا ہے۔ تو فدعا ربہ انی مغلوب فانتصر، یعنی یا رب انی مغلوب فانتصر، اے میرے رب انی مغلوب، میں مغلوب ہو چکا ہوں، میں مجبور ہوں، اب میرا بس ان کے اوپر نہیں چلتا، لہذا کیا ہے فانتصر، اے رب تو ہی ان سے بدلہ لے لے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا یہ دعا کرنا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی کے طرف سے فوراً اللہ تعالیٰ جواب دیتا ہے کہ اے نوح ہم نے تمہاری دعا قبول کر لی ہے، لہذا ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر۔ اللہ تبارک و تعالی فرما رہا ہے کہ اس وقت ہوا کیا؟ جانتے ہیں کہ حضرت نوح علیہ السلام کا ایک قصہ آپ تفصیل سے بیان کرنے کا نہیں ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے حکم دیا کہ حضرت نوح علیہ السلام کشتی بنائیں، جیسا کہ متعدد جگہ یہ چیز مذکور ہو چکی ہے، سورہ ہود کے اندر تفصیل کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی نے سورہ ہود کے بعد سورہ نعوذ باللہ ابھی ذہن میں آئی تھی وہ سورہ المؤمنون کے اندر، سورہ المؤمنون میں اللہ تبارک و تعالی نے قال انصرنی علی القوم الفاسقین، اے اللہ تعالیٰ فاسق قوم کے اوپر میری مدد فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے کہا کہ فاصنع الفلک بأعیننا ووحینا، اے میرے اشارے پر اور میرے حکم پر اور میری نگرانی میں تو ایک کشتی تیار کر۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالی نے کشتی تیار کرنے کا حکم دیا، اور جب کشتی تیار ہو گئی، ظاہر بات کشتی تیار کر رہے تھے تو قوم کے لوگ جو ہے مذاق اڑا رہے تھے کہ اب دیکھو اب تک تو ہمیں یہ عذاب کی دھمکی دیا کرتے تھے، اور پتہ نہیں ان کی کیسی دھمکی ہے کہ آج سال ہا سال صدیاں گزر گئی لیکن ان کے عذاب کا جو وعدہ ہے وہ پورا نہیں ہو رہا ہے۔ اور اب اس خشکی کے زمانے میں، سوکھے زمانے میں جہاں سخت خشک ساری پڑی ہوئی ہے، ہمارے کھیتوں کو پانی نہیں، ہمارے جانوروں کو پینے کے لیے پانی نہیں، ہمیں پانی نہیں، یہاں نہ کوئی دریا ہے، نہ کوئی نالا ہے، نہ کوئی سمندر ہے، اب یہاں پر کشتی بنا رہے ہیں۔ تو ان کے پاس سے گزرتے تھے، مثلاً کو مذاق اڑاتے، تو نوح علیہ السلام بھی ان کا جواب دیتے کہ چلو وہ دیکھو وہ دور نہیں ہے کہ ابھی تم ہمارا مذاق کر رہے ہو، تو ایک وقت وہ آنے والا ہے کہ ہم تمہارا مذاق اڑائیں گے۔ تو جب حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے کشتی بنا لی تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر وفجرنا الارض عیونا فالتقى الماء على امر قد قدر۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ففتحنا ابواب السماء، ہم نے کھول دیا، ففتحنا پس ہم نے کھول دیا ابواب السماء آسمان کے دروازوں کو، بماء منہمر، منہمر انہمرا ینہمروں کے معنی ہوتا ہے زور کا پانی گرنا۔ اگر اس کا اندازہ لگا چاہتے ہیں تو کہیں موٹر چل رہی ہو بجلی سے اور وہاں سے کوئی پائپ سے زور کا پانی آ رہا ہو تو یہی کیا ہے؟ انہمار ہے۔ یہی پانی یعنی اس قدر زور ہو کہ انسان اس کو روک نہ سکے۔ ہمارے یہاں عموماً اس کا ترجمہ کرتے ہیں موسلا دار بارش، یعنی ایسی بارش ہو رہی ہو جو بوندیں بڑی بڑی ہوں، تیزی کے ساتھ ہو اور دیر پا ہو، تو یہی کیا ہے؟ موسلا دار بارش ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے موسلا دار بارش سے، بہت تیز بارش سے ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، یعنی آسمان سے جو بارش ہونے لگی وہ بارش اتنی تیز تھی، اتنی موسلا دھار تھی کہ گویا صرف نہیں آسمان کے گویا کی جیسے کہ بادل پھٹ پڑا ہے، یعنی سارے کے سارے اب جو ہے رکنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ تو آسمان سے کیا ہے؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منہمر، موسلا دھار بارش کے سے ہم نے آسمان کے دروازے کھول دیے، وفجرنا الارض عیونا، اور آج سے پہلے شاید ایسا کبھی نہ ہوا ہو اور نہ شاید کبھی بعد میں ایسا دیکھنے میں آئے کہ آسمان سے یعنی اوپر سے موسلا دار بارش ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین سے چشمے بھی ابال دیے، یعنی پانی کے چشمے، حتیٰ کہ جو گھروں کے اندر لوگ تندور بنائے ہوئے تھے، آپ جانتے ہیں کہ عموماً تندور ایسی جگہ بنائی جاتی ہے اور اس حساب سے بنائی جاتی ہے کہ اس میں پانی اندر نہ جا پائے، کیوں؟ اس لیے اس میں روٹی پکانی رہتی ہے۔ اس کے باوجود جو ہے سب سے پہلے جو پانی نکلنا شروع ہوا ہے وہ کہتے ہیں تندور سے نکلنا شروع ہوا ہے، واللہ عالم۔ لیکن یہ ہے کہ فارت تنور کا ذکر قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یعنی تندور سے پانی ابل پڑا، اور یہاں فرما رہا ہے وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، فجرا یفجر پھاڑ دینا، وَفَجَّرْنَا الْأَرْضَ عُيُونًا، ہم نے زمین کو چشمے بنا دیے،
یعنی گویا کی ہر جگہ زمین سے جو ہے اس کے پانی کے چشمے ہی پھوٹ رہے تھے. یہی نہیں کہ وہ جگہ ہے جو چشمے کے لیے خاص رہا کرتی ہے, وہ جگہ ہے جہاں پر لوگوں نے کنواں بنا لیا ہے, صرف یہی نہیں ہے بلکہ ہر جگہ زمین سے, حتیٰ کہ گھروں میں جو لوگوں نے تندور بنا رکھے تھے, محفوظ جگہ پر جو تندور بنا رکھے تھے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے بھی پانی ابالا اور پانی ابلنا شروع ہو گئے. تو فجرنا الارض عیونا, اور زمین چشموں سے پھٹ پڑی, ابل پڑی. فالتقى الماء على امر قد قدر, تو آسمان سے بارش ہوئی اور زمین پوری چشمے بن گئی اور پانی ابلنے لگے. تو یہ دونوں پانی, اوپر سے جو پانی گر رہا تھا اور نیچے سے جو پانی گر رہا تھا, فالتقى الماء, دونوں ایک ساتھ مل گئے. آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے اور آپ کے یہاں صرف ہم اور آپ جو دیکھتے ہیں, 1 گھنٹے اگر موسلے دار بارش ہو جاتی ہے تو شہروں کے اندر لوگوں کی زندگی اجیرن بن جاتی ہے, اور آنا جانا, حرکت کرنا, اپنے سامان کی حفاظت کرنا, اپنے گھر کی حفاظت کرنا لوگوں کے لیے مشکل ترین کام ہو جاتا ہے. تو چہ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بطور عذاب کے, اور جس کے لیے اللہ فرمائے کہ آسمان کے دروازے کھول دیے جا رہے ہیں اور زمین سے پانی اگل رہا اور یہ مستقل جو چل رہا ہے, تو اس پانی کا عالم کیا ہوگا. تو فالتقى الماء, پانی دونوں مل گیا, علی امر قد قدر, ایک معاملے پر, پانی ایک حکم کے اوپر دونوں پانی مل گئے, اکٹھا ہو گئے. قد قدر, جس کا فیصلہ کر دیا گیا تھا. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اس قوم کی ہلاکت کا کس ذریعے سے, طوفان کے ذریعے سے, سیلاب کے ذریعے سے ہلاکت جو مقدر ہو چکی تھی, تو اس ہلاکت کو پورا کرنے کے لیے فالتقى الماء, دونوں پانی آپس میں کیا ہیں, اکٹھا ہو گئے. تو فالتقى الماء على امر قد قدر, بس مل گئے دونوں پانی علی امرن, ایک ایسے معاملے پر, قد قدر, جس کا فیصلہ کر دیا گیا تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ ہو گیا تھا. لیکن یہ پانی اس قدر زور کا ہونے کے باوجود حضرت نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکا. وہ کیسے؟ وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ, وَحَمَلْنَاهُ, اور ہم نے ان کو سوار کر لیا, ہم نے ان کو اٹھا لیا. کہاں؟ علی ذاتی الواح, ذاتی الواح و دسر, علی ذاتی الواح, الواح جمع ہے لوح کی, لوح کے معنی ہوتا ہے لکڑی کی تختیاں, لکڑی کی تختیاں. تو علی ذات الواح, تختیوں والی, و دسر, اور دسر دسار کی جمع ہے. اس کا معنی مختلف کیا گیا, لیکن عموماً علماء نے اس سے مراد میخیں لی ہیں, وہ کیلے لی ہیں جس کو کھول کر کے لکڑی کی 2 تختیوں کو ایک بنایا جاتا ہے, لکڑی کی 2 تختیوں کو ایک کیا جاتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ آج کل تو خیر دوسری چیزیں جو ہے وہ گود وغیرہ نکل چکے ہیں, ورنہ پہلے آپ دیکھیں چاہے دروازے ہیں یا میز ہے یا کوئی بھی چیز ہے, حتیٰ کہ کشتیاں ہی کیوں نہیں ہیں جو بنائی جاتی تھیں, تو اس میں میخوں کا اور یہ کیلوں کا استعمال ہوا کرتا تھا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وَحَمَلْنَاهُ, اور نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو, جیسا کہ دوسری آیتوں کے اندر آیا ہے, تو نوح علیہ السلام اور ان کی قوم کو ہم نے اٹھایا, ہم نے سوار کر کے بچا لیا. کس پر؟ علی ذات الواح و دسر, تختیوں اور کیلوں والی پر, یعنی کس پر؟ کشتی کے اوپر. جیسا کہ سورہ ہود وغیرہ کے اندر اس کی تفصیل آئی ہوئی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حکم دیا کہ کشتی کے اوپر اپنے اہل کو اور تمام لوگ جو آپ کے اوپر ایمان لے آئے ہیں ان پر, ان کو سوار کر لو, اور زوجین اثنین, اور ہر جانور کے ایک ایک جوڑے کو اس کے اوپر تم جو ہے تم سوار کر لو. تو یہ کشتی اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے اس پانی کے اوپر چلتی رہی. تو وَحَمَلْنَاهُ عَلَى ذَاتِ الْوَاحٍ وَدُسُرٍ, اور ہم نے انہیں سوار کر لیا عَلَى ذَاتِ الْوَاحٍ وَدُسُرٍ, تختیوں اور میخوں والی چیز, یعنی کشتی کے اوپر. اس کی کیفیت کیا تھی؟ تجری بِأَعْيُنِنَا, تجری, جرا یجری کے معنی جاری ہونا, بہنا, چل رہی تھی وہ. بِأَعْيُنِنَا, ہماری نظروں کے سامنے, ہماری نگرانی میں. اس لیے کہ آپ اگر اس کیفیت کو دیکھیں, جو کیفیت اس وقت طوفان کی تھی, کہ وہ پانی زمین سے 1 میٹر نہیں, 2 میٹر نہیں, 3 میٹر نہیں, بلکہ سینکڑوں میٹر اوپر ہو گیا تھا, یہاں تک کہ پہاڑ بھی اس میں ڈوب رہے تھے. اب ایسے موقع پر رہتے نوح علیہ السلام اور آپ کے ساتھیوں کا ایسی کشتی پر سوار ہونا جس کے بارے میں کچھ معلوم نہیں ہے کہ کدھر جا رہی ہے,
شاید ان میں سے کوئی آدمی کشتی کا کھینا جانتا بھی نہیں رہا ہو، اور ساری دنیا میں صرف پانی پانی نظر آ رہا تھا، کہیں پر نہ خشکی تھی، نہ کوئی ٹیلا، نہ کوئی پہاڑ دکھائی دے رہا تھا، یہ کیفیت تھی۔ تو ایسے موقع پر ان لوگوں کی حفاظت اللہ نے کیسے فرمائی، اس سے متعلق ارشاد بیان فرمایا ہے کہ وہ کشتی میری نگرانی میں چل رہی تھی، میں ہی ان کی نگرانی کر رہا تھا، اور ہمیں معلوم تھا کہ ہاں ہم اس کو کس طریقے سے لے کے چلیں گے اور کہاں لے کر کے جائیں گے۔ وہ پانی اور وہ سیلاب جو پہاڑوں کو بھی ڈبو دے رہا تھا، جیسا کہ نوح علیہ السلام ان کے بیٹے کے قصے کے اندر آیا ہوا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنی کشتی کے اوپر تھے، بیٹا پانی کے اندر ہے اور بھاگ رہا ہے، اس درخت پر جاتا ہے، اس ٹیلے پر جاتا ہے، ٹیلے سے پہاڑ پہ جاتا ہے۔ نوح علیہ السلام آواز دیتے ہیں کہ اے بیٹے آ جاؤ میرے ساتھ، اس کشتی پر بیٹھ جاؤ، ارکب معنا، اور غافل نہ بنو، اب کافر نہ بنو، اب تو ایمان لے آلو۔ لیکن بیٹا جس کے اوپر بدبختی اللہ نے مسلط کر دی تھی، وہ کہتا ہے سآوی الی جبل یعصمنی من الماء، کوئی بات نہیں بھی پہاڑ کے اوپر گنجائش ہے، میں پہاڑ پر چڑھ کر کے اپنے آپ کو پانی سے بچا لوں گا۔ لیکن یہی باتیں ہو رہی تھی کہ اچانک پانی اتنے اوپر چلا گیا کہ پہاڑ کا بھی نام نشان باقی نہیں، اور زور کا پانی کا جھونکا آتا اسے بہا کر کے لے کر کے چلا گیا۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایسے وقت میں یہ کشتی حضرت نوح علیہ السلام کی چلانے سے نہیں، آپ کے مومن ساتھی تھے ان کے چلانے سے نہیں، یہ خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگرانی میں چل رہی تھی، اور وہ سمجھ وہی اللہ جانتا تھا کہ ہاں اسے کہاں لے کر کے جانا ہے۔ تو تجری بأعیننا جزاء لمن کان کفر، یہ ہوا ہے سب کس کے لیے؟ کس کے لیے؟ نوح علیہ السلام کو نجات دینا، ان کی قوم کے ہر فرد کو، حتیٰ کہ اس وقت جو جانور تھے ان سبوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو غرق کر دیا ہے، وہ کیوں؟ جزاء لمن، اس شخص کا بدلہ لینے کے لیے، اس ذات کا بدلہ لینے کے لیے۔ کس کا؟ کانا کفر، کانا کفر، کفرا یکفرو کے معنی کفر کرنا اور ناشکری کرنا۔ کفر جس کے ساتھ کفر کیا گیا، جس کی ناشکری کی گئی، دونوں معنی ہے۔ اور قرآن مجید کا آپ لوگ جانتے ہیں یہی معجزہ ہے کہ لفظ ایک ہوتا ہے، اس کا دو معنی اور دونوں معنی ساتھ میں مراد لیے جاتے ہیں۔ تو اللہ یہاں پر دونوں معنی کیسے ہوگا؟ کفر کس کا کیا گیا، انکار کس کا کیا گیا؟ انکار اصل میں کیا گیا تھا حضرت نوح علیہ السلام کا، اور اصل ناشکری کس کی تھی؟ کس کی تھی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ تو جزاءً، یہ جو کچھ ہوا ہے جزاءً بدلہ لینا تھا، کس کا؟ لمن، اس ذات کا، کانا کفر، جس کے ساتھ کفر کیا گیا یا جس کی ناشکری کی گئی۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندے نوح کو، جنہوں نے کہا تھا کہ رب انی مغلوب فانتصر، اے اللہ تعالیٰ تم اس سے میرا بدلہ لے لے، تو ان کے بدلے لینے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے یہ سارا کام کیا تھا۔ تو جزاء لمن کان کفر، آگے فرماتا اللہ تعالیٰ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، اور ہم نے اسے بطور نشانی کے باقی رکھا۔ کس کو باقی رکھا؟ دونوں معنی ہو سکتا ہے اور دونوں مراد لیے جا سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ان کے واقعات کو، ان کے قصے کو، جس طریقے سے قارون فرعون سے متعلق اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَالْيَوْمَ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ لِتَكُونَ لِمَنْ خَلْفَكَ آیَةً، آج تیرے بدن کی ہم حفاظت کریں گے تاکہ تیرے بعد آنے والے جو لوگ ہیں ان کے لیے کیا بن جائے؟ وہ نشانی بنے۔ تو اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے قصے کو باقی رکھا، اور آپ جانتے ہیں کہ نوح علیہ السلام کا قصہ جو ہے اس کا تصور تمام مذاہب میں، حتیٰ کہ ہندو دھرم کے اندر بھی نوح علیہ السلام کی کشتی کا تصور پایا جاتا ہے۔ تو وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً، ہم نے اس واقعے کو، ہم نے اس قصے کو، قوم نوح کو، حضرت نوح علیہ السلام کی تکذیب کو، ترکناها آیہ، ہم نے اسے ایک نشانی اور علامت چھوڑ دیا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہم نے اس کشتی کو، اس لیے کہ کشتی جب جودی پہاڑ کے اوپر ٹھہری اور وہاں سے لوگ اتر کر کے آئے تو اس پہاڑ پر ایک مدت تک وہ باقی رہ گئی، حتیٰ کہ بعض مورخین نے لکھا ہے جس کی تصدیق نہیں کی جاتی ہے کہ اس امت کے اولی حصے نے اس کشتی کو پایا اور اس کو دیکھا ہے، واللہ عالم۔ تو دونوں معنی ہو سکتے ہیں، کشتی بھی اور یہ واقعہ بھی۔ وَلَقَدْ تَرَكْنَاهَا آیَةً فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ، پس کیا ہے کوئی ادکار یعنی نصیحت حاصل کرنے والا؟ یعنی یہ قصہ تمہارے سامنے موجود ہے، یہ واقعہ تمہارے سامنے ہو، تو کوئی اہل مکہ کیا تم اس پر نصیحت حاصل کرنے والے ہو؟ فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرِ، دیکھو میرا عذاب اور میری تنبیہات، میرا ڈرانا کیسے رہا ہے، کیسے ہوا۔ یہ بہت اور دھمکی کے ہے کہ گویا اللہ تبارک و تعالی کے عذاب سے لوگ متنبہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّکِرٍ،
تو وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ تو فَكَيْفَ كَانَ عَذَابِي وَنُذُرْ، میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسے رہیں۔ یہ چیز کیا ہے ساتھیو؟ یہ آیت انسان اگر غور کرے تو اس سے عبرت حاصل کرنے کے لیے بہت اہم ہے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرا عذاب۔ اسی لیے آپ لوگ جانتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ ڈرنے والے تھے، آپ اپنی وتر کی نماز میں اور رات کی نماز کے سجدے کے اندر آپ کیا دعا کیا کرتے تھے؟ ذرا غور کریں آپ، جیسے مائی عائشہ کی روایت ہے، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک، اللہم انی اعوذ برضاک من سخطک وبمعافاتک من عقوبتک، اللہم بک منک لا احصی ثناء علیک انت کما اثنیت علی نفسک۔ تو فکیف کان عذابی ونذر، میرا عذاب اور میری تنبیہات کیسے رہیں؟ میرے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کے اوپر میرا عذاب مسلط ہو جائے اس سے بچنے والا کوئی نہیں ہے۔ نہ میرے عذاب سے کوئی بچ سکتا ہے اور نہ میرے عذاب سے کوئی کسی کو بچا سکتا ہے۔ تو آخر میں اللہ فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے قرآن کو ذکر کے لیے، نصیحت حاصل کرنے کے لیے، قرآن کو سمجھنے کے لیے، قرآن کو یاد کرنے کے لیے ہم نے آسان کیا ہے۔ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہے کوئی نصیحت حاصل کرنے والا؟ آج کی مجلس میں یہیں پر ختم کرتا ہوں، اور یہ آیت اس کے اوپر چونکہ یہ بار بار آئے گی تو اس سے متعلق تھوڑی سی گفتگو اگلی مجلس میں آپ کے سامنے کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو قرآن کو سمجھنے اور قرآن سے عبرت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔